بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ اعراف میں آج ہم آیت نمبر 40 to 43 دیکھیں گے. بہت خوبصورت باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتایا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملات کریں گے، انشاءاللہ وہ ہم اس میں دیکھیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ کس کے لیے جو ہے وہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کیسے اعمال کے لوگ ہیں جن کے لیے ان کی موت کے بعد جو ہے وہ آسمان کے دروازے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کھولیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ ان تمام باتوں کی تفاصیر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو اور تکبر بھی کیا اس سے، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے اور نہ ہی وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں یہاں تک کہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکے سے. اس طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں مجرموں کو. آیت نمبر 41. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، یعنی آگ ہی ان کا جو ہے وہ فرش ہوگی اور ان کے اوپر کی چھت جو ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، اور اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں گنہگاروں کو. آیت نمبر 42. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، جبکہ نہیں ہم بوجھ ڈالتے ہیں کسی شخص پر مگر اس کی طاقت کی جتنا ہی، اسی طرح کے جو ایمان والے ہیں وہ جنت والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 43. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ
الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، اور ہم دور کر دیں گے ان کے سینوں میں جو بھی ناپسندگی ہوگی ایک دوسرے کی، جاری ہوں گی ان جنتوں کے دامن سے نہریں، اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دے دی، اور نہیں ہم تھے کہ خود سے ہی ہم راستہ پا لیتے، اگر نہیں ہدایت دیتا ہمیں ہمارا اللہ۔ یقیناً آئے تھے رسول اللہ، ہمارے رب کے رسول، حق سے بھرپور کلام لے کر، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے تمہاری جنت، وارث بنائے گئے تم جس کی، اس لیے کہ تم نے ایسے عمل کیے تھے، تم ایسے عمل کر کے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ پچھلی کچھ آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کے دن یعنی کہ کیا معاملہ ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کو، اس کے رسول کو چھوڑ کر دنیا میں ایسی کسی شخصیت کو فالو کیا، اور چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں، اور اس نے گمراہی اختیار کی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ مزید انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب بھی یعنی کہ انسان مر جاتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا مرحلے ہوتے ہیں، کچھ ہلکی سی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر دو کیریکٹر کو پیش کیا گیا ہے جو دنیا میں مان لیتے ہیں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ باتیں بیان کی، انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط۔ بہت ہی زیادہ اتنی تاکید سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک ایسے لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، نمبر 1 تھنگ، اینڈ انہوں نے تکبر کیا اس سے، ہماری آیتوں سے۔ اس بات کا دیکھیے کہ میں نے آپ کو خلاصہ کر دیا۔ ایک ہوتا ہے کافر جو کمپلیٹلی یعنی بیسیکلی طور پر وہ جو ہے ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے، نہیں نعوذ باللہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، وہ منکر ہو گیا، وہ انکاری ہو گیا۔ دیکھیے کذبو یہاں پہ بات جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے جنہیں پتا ہے پھر بھی نہیں ماننا ہے، اور یہ مسلمانوں کی بات ہے۔ مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے، جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہاں کسی کافر کی بات نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اس چیز کو نہ ماننا، اللہ کی آیتوں کو، یہ انسان کو تکبر کے درجے تک لے جاتا ہے۔ اس لیے اگلا درجہ یہاں پہ وہ تکبر کرتا ہے اس سے، یعنی جو انسان اس کو مان کر بھی جو ہے عمل نہیں کرتا ہے، مان کا ان دا سینس جان کر بھی اس کو مانتا نہیں ہے، اس پر عمل بھی نہیں کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نظر میں متکبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، کیا بات کہی ہے؟ بات بڑی سخت ہے، دیکھیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، کبھی نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے کبھی بھی جنت میں، یہاں تک کہ پھر کب داخل ہوں گے؟ ایک پاسبلٹی ہے، حتی یلج الجمل فی السم الخیاط، یہاں تک کہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکے سے۔ Is it is possible؟ سوئی ہماری اس کا جو ہول ہوتا ہے اس میں سے اونٹ کبھی گزر سکتا ہے کیا؟ دیکھیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی ایک ایگزامپل دے کر ہمیں آخرت ہمارے سامنے ایسی رکھی کہ جو لوگ میری آیتوں کو جان کر پھر مانتے نہیں ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلنا ایسے ہی امپاسبل ہے جیسے کہ ایک سوئی کے ایک سوراخ سے اونٹ کا گزرنا، اونٹ کو داخل کرنا، امپاسبل۔ سوچے ذرا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی کہ ان کے لیے دعا کے قبولیت کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دعائیں ہماری اوپر جاتی ہیں نا آسمان کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں،
यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि ऐसे लोग, यानी कि देखिए एक सीधी सी बात, जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि भाई मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं होती है, नाउज बिल्ला, ऐसे लोग कुछ कहते हैं कि अल्लाह तो मेरी सुनता नहीं है। हर इंसान को जो ऐसा कहता है उसे अपने ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात को या उनकी इताअत को कहाँ तक जो है मानता है, कहाँ तक उनकी जो है वो उनको फॉलो करता है। देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इस बात को वाज़ेह कर दिया। जो इंसान अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, दुआ की कबूलियत के आसमान के दरवाज़े खुलवाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि अल्लाह की आयतों को जानने के साथ-साथ माने भी, उस पर अमल भी करे। तो अल्लाह सुब्हान ताला उसकी दुआ भी कबूल करते हैं। कोशिश करें कि अल्लाह के हुक्म पर जब आप अमल करना शुरू करेंगे, आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुआएं जो मैं कई वक्त से मांगती चली आ रही थी अल्लाह सुब्हान ताला से, अल्लाह सुब्हान ताला एक एक करके अब जो है आपको मकबूल बना रहे हैं, एक एक करके आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी के साथ साथ दुआ की कबूलियत का दारो मदार हलाल और हराम पे भी रख दिया गया है। आप चाहती हैं कि अल्लाह आपको मकबूल बनाए, आपकी दुआओं को कबूल करे, अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान दें, बहुत ही ज़्यादा। इंसान हलाल खाता है तो ये बहुत बड़ा सोर्स है उसकी ज़िंदगी में कि अल्लाह सुब्हान ताला उसकी दुआ को कबूल करे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया गया है कि उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। और देखिए बहुत फिर इंशाल्लाह एक हालाँकि ये एक आप में से शायद किसी ने अटेंड नहीं किया होगा, एक दर्स था मेरा कि मरने के बाद क्या होगा, ठीक है? क्या होगा मरने के बाद? उस पर एक हम लोगों ने इस पर एक दर्स रखा था। कुरान और हदीस से लेके एक स्टोरी टाइप हम लोगों ने बनाई थी। मरने के बाद इंसान के साथ क्या मरहला होता है? अगर अच्छी रूह है तो उसके साथ क्या मामला होता है? बुरी रूह है, काफिर की रूह है, मुनकर की रूह है, या अल्लाह की नाफरमानी की किसी ने की और उसकी रूह है तो उसका क्या मामला होता है। तो बिल्कुल उसमें इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया था कि ऐसे लोग जो अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं करते हैं, अपने वक्त के रसूल की बातों पर अमल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनकी रूह जब ऊपर जाती है तो भी दरवाजे आसमान के नहीं खुलते हैं। और शायद किसी आयत पर मैंने आपको ये खुलासा भी किया था शायद कि काफिर की रूह जाती है तो क्या मामला होता है और एक बंदे मोमिन की रूह जब जाती है आसमान की तरफ तो क्या होता है। आप सोच लीजिए जरा, यहाँ अल्लाह सुब्हान ताला ने एक सोच दे दी है और इस चीज को अल्लाह सुब्हान ताला ने वाज़ेह कर दिया, वकज़ालिका नज्ज़िल मुजरिमीन, इसी तरह हम सजा देते हैं गुनहगार लोगों को। यहाँ आपको क्या दुआ करना चाहिए, क्या बताया था मैंने? अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह तू हमें ऐसे लोगों में शामिल नहीं करना, तू हमें ऐसे लोगों के जैसा नहीं बनाना। ठीक है, ओके, ठीक है, चले क्या होगा इनका, क्या बनेगा, देखते चलिए। उसके बाद देखिए कि अगली आयतों से बिल्कुल अल्लाह सुब्हान ताला ने इस चीज की गवाही दे दी इन आयतों में कि कब्र में ही एक ऐसे नाफरमान लोगों की जो है कब्र में ही एक खिड़की जहन्नम की खोल दी जाती है। कैसे? लहुम मिन लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश। देखिए, उनके लिए जहन्नम की आग ही उनका क्या होगा? फर्श होगा, उनका बिछौना होगा, उनका बिस्तर होगा और उनके ऊपर भी, यानी कि उनके ऊपर यही जहन्नम, यही आग की छत होगी। सोचिए जरा, गौर करने की बात है। आप सोचिए कि कोई बंदा अगर बेड पे सोया हुआ है, उसके छत पे भी आग लगी हुई है अंदर की तरफ छत पर, और वो सो रहा है, उसके बेड के नीचे भी आग लगी हुई है, तो सोचिए ऐसे बंदा क्या उसका बनेगा। अपने आप को वो वहां से बचाने की कोशिश करेगा भी तो बचा नहीं पाएगा। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा, वकज़ालिका नज्ज़िल ज़ालिमीन, कि बेशक हम इसी तरह सजा देते हैं गुनहगार लोगों को। अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल न करें, दुआ करें। देखिए कि अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म आपके सामने आ जाए ना, और वो अगर आपको किताब और सुन्नत से साबित मिल जाए, उस पर अमल कर लें। अमल इसलिए कर लें ताकि अल्लाह सुब्हान ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करे, ऐसे लोगों से बचाए। सोचिए जरा, यानी आज इंसान देखिए कि किस तरीके से जो है वो इतनी लापरवाही की जिंदगी, इतनी गफलत की जिंदगी गुजार रहा है, उसको कुछ मैटर नहीं करता है या उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है एक सुन्नत छोड़ दिए तो, अरे क्या हो गया, अल्लाह की बात नहीं माने तो। खौफ आना चाहिए ऐसे मुसलमानों को ऐसी बातें करते हुए।
کیا بنے گا کیا بگڑے گا، ہر چیز کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا. ایسی آیتوں پہ یقین کریں، بہت دل سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اتنی خوبصورت کتاب، آپ سوچئے کتنی غیب کی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اہل مکہ کیوں کاہن، جادوگر یا پھر مجنون نعوذ باللہ کیوں کہتے تھے؟ اسی لیے کہ ایسی ایسی باتوں کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کرتے تھے. حالانکہ دیکھیے بہت غیب کی بات ہے، یہ بہت ہی غیب کی، لیکن مجھے اور آپ کو اس بات پر پورا کمپلیٹ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا. سوچیے کتنی آنکھ کھولنے والی آیت ہے. کیوں مسلمان اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے؟ ارے جب پڑھے گا سمجھے گا تبھی تو اس کی تیاری کر پائے گا نا، اس سے بچ پائے گا. جس سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، جس کو کرنے کو کہا ہے کہ کرو تو میں تمہیں جنت دوں گا، یعنی کہ الٹیمیٹ پہ نظر رکھتا ہے مسلمان، لیکن عملاً اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. حیرت کی بات ہے. لگتا ہے آپ کو ایسی آیتوں پہ یہ مردے پہ پڑھنے کے لیے آئی ہے؟ بیچارہ مردہ تو چلا گیا، اسے کیا پتا تھا کہ مر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. ہاں یہ آیتیں اگر پڑھ لیتا، سمجھ لیتا، کچھ تیاری کر لیتا تو کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بتا دیتے کہ بھائی دیکھو تم مر کے میں جب مرو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. لگتا ہے ان آیتوں کا وظیفہ کرنا چاہیے. لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایسی آیتیں ہیں کہ بھائی یہ کلام ایسا ہے کہ صرف اس کو جو ہے خاص خاص موقع پہ پڑھا جائے، اس کا وظیفہ کیا جائے اور شادی میں بیٹی کے سر سے گزارا جائے؟ اگر دیکھیے کہ اس کا وظیفہ ہی اگر مقصد ہوتا، کتاب اتارنے کا مقصد اگر صرف وظیفہ ہی کرنا ہوتا، تصریحات ہوتی اس کے اندر. اور جو لوگ نہیں سمجھتے نا، آپ یقین کریں، آپ چاہیں تو 10 لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں، آپ 10 میں سے ایک آدھ ہی کوئی بندہ ملے گا کہ نہیں بھائی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن میں، بہت سارے ڈو ڈونٹ ہے، بہت سارے، ہاں وہ بندہ کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا تو اسے پتا ہوگا. نہیں تو آپ سمجھیے کہ 95% لوگ تو یعنی ایسے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کسی کا ٹاک میں سن رہی تھی اور اتنی حق بات انہوں نے کہی تھی. آج کے ٹائم پہ 2% بھی مسلمان نہیں ہیں. اصل مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے. سوچئے ذرا. چلو بھائی 2% بھی ہے تو اللہ سے دعا کریں اللہ وہ 2% میں تو ہمیں بھی شامل کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں، دیکھیں ایسے آیتیں لوگوں کے سامنے رکھیں. جو لوگ اللہ کے کلام کو صرف کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے سامنے ایسی آیتیں رکھیں آپ. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ تقریباً مجھے یاد ہے اگر سورہ سجدہ میں ایک آیت میں پڑھا رہی تھی، وہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ زندگی رہی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ اس کا خلاصہ کروں گی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے یعنی کہ اندھیرا نہ کرتے اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر دن کے بعد رات نہ لاتے، رات کے بعد دن نہ لاتے، اور اگر میں رات ہی رات رکھنا چاہتا، کون ہے جو تمہیں دن دے سکتا تھا؟ اور سوچو اگر یہ سائے تمہیں جو نظر آتے ہیں اس کو اگر میں قابو میں کر لیتا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے کوشچننگ انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی سوالات کیے. کسی جگہ میں پڑھ رہی تھی، ایک جگہ سنا بھی میں نے، ان آیتوں کو کسی کو قابو میں کرنا ہے تو ان آیتوں کا وظیفہ کرے. بتائیے قرآن سے یہی لیا انسان نے، یہی لیا قرآن سے. پھر ایک میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سورہ کہف کی جو سورۃ التوبہ کی آیت ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو سوچئے اس آیت کو کہاں فٹ کیا جا رہا تھا. کسی کو موٹاپا کم کرنا ہے تو اس آیت کا وظیفہ کر لے. بھائی پیٹ کو کیا پتا تمہارے، اس کو کیا بیچارے کیا پتا، اس کو کیا غم ہے، تم کھاتے رہو، پیٹ کو بڑھاتے رہو، کیا بگڑ رہا ہے، کیا بن رہا ہے. اچھا بتانے والا باقاعدہ اپنے آپ میں اس طریقے سے وہ پیش کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت حافظ ہوں، حال حلیہ بھی ویسی بنا رکھا تھا. تو قرآن سے آج مسلمان یہی لے رہا ہے. سوچئے ذرا. حالانکہ آپ جب اس آیت کا ترجمہ دیکھیں تو بالکل وہ ٹاپک سے میچ ہی نہیں ہوتا ہے. تو جب آپ کے سامنے، میں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں کہ اب آپ جب جڑیے نا اللہ کے کلام سے، ایسے نمونے بہت ملیں گے آپ کو. پھر آپ کے پاس ریفرنس کے طور پہ آیتیں ہونی چاہیے کہ دیکھو بھائی یہ قرآن صرف وظیفے کے لیے نہیں اترا ہے. ایک میسج میرے پاس آیا، اچھا بھیجنے والے نون پرسن ہی تھیں وہ جنہوں نے بھیجا کہ اس کا وظیفہ کرے ایسا ویسا. بیچ میں پتہ نہیں کیا مسئلہ چل رہا تھا کسی ملک کا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اسی ٹاپک پر انہوں نے بھیجا.
میں نے کہا آپ بھائی جس لیے پڑھ رہی ہے یہ آیت تو بالکل میچ نہیں کر رہی اس پر. تو بولے تو کیا ہو گیا کہ کوئی بھی آیت کا ہم وظیفہ کر سکتے ہیں، قرآن کی سب آیت کا. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی آپ کی کسی بھی آیت کا وظیفہ کر لیں گی. لوگوں کی سوچ دیکھیے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں کی سوچ پر کہ اس طریقے کے مسلمان بھی ہے. دیکھیے آپ بھی، مجھے نہیں پتا آپ کو ایسے لوگ ملتے یا نہیں ملتے. ملے تو شکر ادا کرے اللہ کا، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب کی سمجھ آپ کو دی. یہ آیتیں ان کے سامنے رکھے. دیکھیے قرآن کی ہر آیت وظیفے کے لیے نہیں ہوتی. پھر ایک آدھے آیت میں نے انہیں بھیجی، میں نے کہا اپنی سوچ کو درست کریں آپ. قرآن آپ دیکھیے کتنی اس میں وعید دی جا رہی ہے، اس میں ان کا فیوچر بتایا جا رہا ہے. آپ اس آیت کا وظیفہ کر لیں گی؟ استغفر اللہ. کیا بنے گا انسان ایک مسلمان اگر اس آیت کا، اچھا خود کو مسلمان بڑا اچھا سمجھتا ہے، پھر کافروں کی ہلاکت کے لیے ایسے آیتوں کا وظیفہ کچھ لوگ سرکولیٹ کر دیتی ہے نا، کچھ عالم جو سمجھتے کہ ہاں چلو بھائی اس آیت میں کچھ ظالموں کے لیے کچھ. آپ دیکھیے یہاں مسلمان کی بات چل رہی ہے، یہاں کسی کافر کی بات نہیں. جہاں کافر کی بات آئے گی کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر لکھ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرتے نہیں کسی سے کہ میں کسی کو منافق لکھوں. وہ اللہ کا حق ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر انسان کی سائے کو پتا ہے. مجھے اور آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی کہ ہم کسی کو جو ہے وہ کافر کہہ دیں، منکر کہہ دیں یا پھر منافق کہہ دیں. نہیں، مجھے آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ہاں اتنی چیز ہے، آپ سوچو کہ بھائی ہم جب کسی کو اتھارٹی نہیں دے سکتے تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے کا کیا فائدہ. استغفر اللہ، ایسا بالکل خیال نہ کریں. دیکھیے قرآن خود کے کریکشن کے لیے آیا ہے. انسان جب اپنا کریکشن کر لیتا ہے نا، چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے. پھر اللہ کے حکم سے جب لوگ اسے دیکھتے بھائی اس کی زندگی میں قرآن ہے تو اس بندے کی زندگی الگ ہو گئی ہے، لوگ خود بخود جو ہے اپنے آپ میں آپ کو دیکھ کر بدلاؤ لائیں گے. تو دیکھیے چلتا پھرتا قرآن بنے انشاءاللہ. پیچھے تقریباً سورہ انعام میں کچھ آیتیں گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اس نور کو انسان ساتھ میں لے کر چلے. قرآن صرف مسجدوں اور مدرسوں کے لیے نہیں اتارا گیا ہے. اس آیت پر میں نے بہت خلاصہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، چلے آیت نمبر 42 میں دیکھتے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ ایک اور کیریکٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ہاں لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. اور جو لوگ ایمانداری کی زندگی گزارتے رہے، ایمان لے کر آئے، اس پر عمل کیے، اچھا صرف ایمان ہی نہیں عمل صالح بھی کرتے رہے. دیکھیے جب کہ نہیں ہم بوجھ ڈالتے کسی شخص پر مگر اس کی طاقت کے جتنا. یہ آیت یقین جانے کچھ آیتیں ایسی ہیں میری زندگی میں جو بوسٹر کا کام کرتی، بالکل ایک طاقت مجھے ملتی ہے میری سوچ کو، میرے جسم کو، میرے اعمال کو. اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ آج مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے انہیں کہے بھائی اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها. آپ بھی دیکھیے کہ آپ جب کسی کو اللہ نے کچھ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سنت پر عمل نہیں، بابا میں یہ نہیں کر سکتی، نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتی، ویسا نہیں. ان سے کہو نہیں یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں میں نے کسی شخص کو اس کے وسعت سے زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے یہاں بوجھ سے مراد اعمال کا بوجھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا ہے اپنے بندوں کو جو وہ نہ کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. ایک بات بتائیں کہ کیا توحید پہ چلنا کیا انسان کی طاقت سے باہر ہے؟ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے چل سکتے، اس لیے توحید کا حکم دیا. زکوٰۃ ادا کرنا طاقت سے باہر ہے بھائی، وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی بول رہے کہ کمپلسری سب لوگ دو. صاحب استطاعت کو تو دینے کے لیے کہا ہے نا، پھر بھی لوگ نہیں دیتے ہیں. نماز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ دیے بھائی میرے بندے کر نہیں سکتے، نہیں، لمیٹڈ اونلی 5 ٹائمز. سوچے آپ ذرا، اس سے زیادہ تو دنیا کے کام انسان کر لیتا ہے. بس اسی چیز سے آپ اندازہ لگا لیں. روزے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھے ہیں، کچھ اس میں بھی رخصت ملی ہے، کون رکھ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے کہ کسی جان کی طاقت سے زیادہ ہو، کبھی بھی نہیں، چاہے وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو. یقین کرے اس آیت پر اگر انسان اپنے عقیدے کو درست کر لے تو وہ بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی. اور دیکھیے کبھی آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ کام لے رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بیچاری نہ سمجھے، ہائے میں بیچاری اتنا کام کرتی ہوں، دنیا کا بھی دین کا بھی نہ سمجھے، بلکہ اس آیت کو یاد کرے. نہیں بھائی لا نکلف نفسا الا وسعها.
میں تو نہیں سمجھتی کہ میں بہت کام کرتی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں سمجھتی، دیکھنے والوں کو لگتا ہوگا دیکھنے دے۔ میں نے کہا میرے رب کو پتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اس کے اکارڈنگ رب مجھ سے کام لیتا ہے۔ آپ بھی ایسی جواب دے لوگوں کو، نہیں میرے رب کو پتا ہے میں یہ کر سکتی اس لیے مجھ سے کرا رہا ہے۔ کبھی نہ یہ کہے نہیں بھائی میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، کبھی نہ کہے اپنی زبان سے۔ یہ اصل میں جو ہے وہ میاں مٹھی والی بات ہو جاتی ہے نا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، نہ کہیں ایسا کبھی بھی۔ ہو سکتا ہے اللہ کو پسند نہ آئے یہ بات، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ کیا دیا، اولئک اصحاب الجنہ، سبحان اللہ۔ دعا کرے اللہ ہمیں بھی توفیق دے ایسے کام کی کہ تیری رحمت سے ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مانگے مانگے، دیکھیے دعا نہ سوری جنت آپ کو نہ ارمانوں کے بیس میں ملے گی، اس چیز کا خلاصہ بالکل قرآن کی شروعات میں اللہ نے کہہ دیا۔ نہ تمہاری تمناؤں پہ جنت ملے گی، نہ تمہارے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارے اعمال پہ بھی جنت ملنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی تم جو ہے وہ نہ تمناؤں پہ نہ دعاؤں پہ ایسے نہیں ملیں گی۔ ساری چیزیں انسان کو ساتھ میں لے کر چلنی ہے، دل میں ایک اس کی تڑپ، اس کے ساتھ ساتھ دعا یہ کریں آپ اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہمیں بھی اس کا حقدار تو بنا دے، لیکن جنت میں انٹری کی جو بات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہوگی۔ تو یہ بھی مانگے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ دے دے۔ اللہ ہمارے اعمال نہیں ہے ایسے کہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو آپ وہ بھی کریں۔ ہر چیز میں سوال اٹھتا ہے لیکن جواب بھی آپ کو قرآن و حدیث سے مل جاتا ہے۔ اس سے کہ سوال اٹھتا ہے جب بھائی اعمال کے بیس پہ نہیں ملنا ہے، بہت بہت امپورٹنٹ سوال ہے، دھیان سے سنیں آپ۔ جب اعمال کے بیس پہ جنت نہیں مل رہا ہے تو میں کیوں اچھے کام کروں؟ میں اکثر اسٹوڈنٹ سے سوال کرتی ہوں اس آیت پر کہ آپ کو اس آیت پہ کوئی سوال نہیں کریٹ ہوتا دماغ میں؟ میری تو کھلبلی مچی رہتی ہے ایک دم دماغ میں۔ تو دیکھیں کہ میں اعمال اچھے اس لیے کروں، جواب سنیں آپ چاہے تو پوچھیں، دیکھیے اسے سوالات کیا کرے تاکہ آپ کو سامنے سے اور کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو جواب سنیں آپ کہ میں اچھے اعمال اس لیے کروں تاکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے اور اس رحم سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ باتیں آپ کو اللہ کے کلام سے خود سیکھنے کو مل جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ٹیمپریری جنت نہیں ہوگی بلکہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، وہ دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے، بس ایک بندہ جو ہے آگے بڑھ کے لینا نہیں چاہتا ہے۔ 43 میں بھی جو ہے وہ بات کنٹینیو چل رہی ہے کہ کیسے دو کیریکٹر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے پیش کیا ہے ہمارے سامنے، اور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اصحاب الجنہ جنت والوں کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کیا بات ہے وہ دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت بات ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ سبق مجھے اور آپ کو ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں تو کافی سبق لیا اس سے، امید ہے کہ آپ کو بھی کچھ باتیں اس میں سمجھ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، دیکھیں تجری من تحتہم الانہار، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم دور کر دیں گے، کس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اصحاب الجنہ جو ہیں یہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ، اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ جیسے لوگوں کی بات چل رہی ہے، ایسے لوگ جو جنت میں جانے کے اعمال کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور یہ مت سوچئے کہ بالکل یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، نہیں، یہ جو آیت ہے یہ اسپیشلی اس وقت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یعنی کہ جنت میں انٹری کریں گے نا، بالکل انٹرنس پہ وہ گیٹ پر کیا ہوگا اس کے بارے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں سورہ اعراف میں نا بہت جگہوں پر جو ہے وہ پڑھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم دور کر دیں گے ان کے سینوں میں جو بھی غل ہوگا، جو ناپسندیدگی ہوگی ایک دوسرے کے لیے، اور جاری ہوں گی وہ جو جنتی ہیں ان کے جو جنت ہوگی اس کے نیچے سے جو دامن سے جو نہریں جاری ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے دیکھیے کہ
انٹری پر، یعنی کہ جنت کی جو انٹری ہوگی وہاں پر ایک نہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جنتیوں کو اس نہر میں جو ہے وہ اس میں سے نکالیں گے، اس میں غسل دے کے نکالیں گے، تاکہ وہاں جب جنت کے اندر جائیں تو ایک دوسرے کے لیے یہاں دنیا میں جو ناراضگی تھی وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ معاملہ بتائیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملہ اپنے جو ہے نیک بندوں کے ساتھ کریں گے، یا جنت میں جن کو اللہ نے ڈالنا ہے، اللہ نے جن کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے؟ اب دیکھیے کہ دل میں دیکھیے کہ دنیا میں انسان ہوتا ہے نا، آج تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں دیکھیے کہ ہر انسان کے دل میں کسی نہ کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ناراضگی رہتی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی چیز کو لے کر جو ہے وہ ناراضگی رہتی ہے، اور آج کل تو دیکھیے کہ ایک دیندار دوسرے دیندار سے بھی جو ہے کتنا غل اور ناپسندیدگی اور ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ نہیں ہم کو اس مسئلہ کو نہیں ماننا ہے، ہم کو اس جماعت کو فالو نہیں کرنا ہے، بھائی ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اسی میں خوش ہیں، اس طریقے کی باتیں دیندار کہتا ہے۔ اچھا، کب یہ چیزیں ختم ہوئیں گی؟ جب دیکھیے کہ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے الحمدللہ ہمارا رب ہے، ایک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رسول ایک بنا کر بھیجا، اس رسول کے تھرو ہمیں اتنی خوبصورت کتاب اللہ نے اپنی دی ہے۔ جب سارے لوگ ایک رسول اور ایک کتاب کو تو ڈیفینیٹلی سب ایک ہی طریقے پر آ جائیں گے، اور اس طریقے سے نہ کسی کے دل میں ناپسندیدگی ہوگی، نہ گل ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ حسد ہوگی۔ اس طریقے سے واحد ایک کتاب و سنت راستہ ہے جو اس دنیا میں بھی آپ کو بالکل ان چیزوں سے پاک کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابھی فار ایگزامپل دیکھیں کہ کبھی کبھی مس میچ ہو جاتا ہے ہسبینڈ وائف کا، یا کبھی کبھی لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے مجبوری میں جس کو پسند نہیں کرتے ہیں، ناراضگی ہوتی ہے ایک دوسرے کے دل میں۔ اب آپ سوچیں کہ بھائی چلو اللہ نے ان کو بھی داخل کر دیا اور آپ کو بھی داخل کر دیا، چلے گئے دونوں جنت میں، وہاں جنت میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، لو بھائی یہاں پر بھی میرے سامنے آ گئی ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا کہ جسے انسان پسند نہیں کرتا ہے اسے کسی جگہ اپنے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت دیکھے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کو وہ آخرت کی زندگی، وہ لامحدود زندگی، سکون والی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل یعنی اس میں داخل کرنے سے پہلے سارا غل، ساری ناراضگی جو بھی ایک دوسرے کے لیے بندے مومن کے دل میں اگر دوسرے بندے مومن کے لیے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیں گے۔ سوچئے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک بات یاد رکھے، یہاں پر دیکھیے کہ بالکل یہ اشارہ دے دیا گیا ہے اس چیز کا، انسان چاہتا ہے کہ واقعی یہ وہاں پر جا کر اگر دیکھے کہ ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو بہت ایک، حالانکہ دیکھیے اس کو نہ بنا لیں آپ، ایک پرسنل تھاٹ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، وہاں جا کر جو صاف کرنا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دل کی صفائی ہماری کریں گے وہ یہی دنیا میں ہی جو دل اور دماغ انسان کو صاف کرنا ہے برائیوں سے، غل سے، نفرتوں سے، وہ یہی صاف کر لے، اور کسی کے لیے دیکھیے کہ کوشش کرے اپنے دل میں بغض نہ رکھے۔ دیکھیے کہ انسان یہاں پر بھی نہ سکون سے رہتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھی اگر ایسے معاملہ کرے تو پھر اب دیکھیے کہ اچھا کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ کچھ لوگ پتہ ہے آپ کو کہ نیکیوں کے نام پر جو ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیسے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی دین کی سمجھ دی ہے، ہدایت دی ہے الحمدللہ، اب ہر بندہ آپ کو گنہگار نظر آئے، بھائی وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ جہنمی ہے، ایسا نہ کہیں کسی کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے دینداروں سے بھی لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں جب ہم کسی کو ایسا ٹائٹل دینے لگتے ہیں، جب کسی کے اوپر ایسا ٹیگ لگانے لگتے ہیں، چڑنے لگیں گے لوگ آپ سے، لو بھائی ان کو اتنی دینداری آ گئی کہ یہ مجھے کافر کہنے لگی ہیں، یہ مجھے منافق، یہ مجھے جہنمی کہنے لگی، تو نہ کہیں۔ یہ چیزیں بھی ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے والے یہ سبب بن جاتی ہیں، ایسا نہ کرے بالکل۔ اور ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابہ ایسے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے یعنی صبح جو سب سے پہلا شخص گزرے گا نا وہ جنتی ہوگا،
اب لوگ بھائی یعنی کہ صحابہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو اس طریقے سے سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. ہر کوئی جو ہے خیر اس میں ٹوہ میں لگ گیا. دیکھے بھائی کون گزرتا ہے، کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. خیر ایک صحابی گزرے، سارے لوگ دیکھنے لگے. اب اس کے بعد جو ہے اب دیکھے کہ ان چیزوں کے بارے میں ایک تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جب اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے نکال دی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے کسی نہ یعنی اللہ کی طرف سے اس سے مصلحت چھپی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ. خیر ایک صحابی ان کے پاس گئے، جب وہ دیکھا کہ اچھا یہ صحابی ہے، ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ مجھے اپنے گھر پہ جو ہے وہ 3 دن مہمان کر بنا لیں، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے گھر پہ 3 دن نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیے وہاں پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں. دیکھیے کہ اس میں کسی کا مہمان بننا کتنا آسان تھا، اور آج کے ٹائم پر مہمان کسی کے یہاں آپ کو جانا ہے تو کس قدر اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے. یہ بھی ایک انسان نے بوجھ ڈال دیا دوسروں کے اوپر. خیر وہ گئے اور دن رات ان کے ایک ایک عمل کو وہ جو ہے نا نوٹس کیا انہوں نے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ نوٹس کیا انہوں نے. آفٹر 3 days انہوں نے ان کو کہا کہ ایک بات بتائیں کہ میں 3 دن سے آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے ایسا تو کوئی عمل آپ کے اندر ایکسٹرا نہیں لگا کہ آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اب دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے جیسے ہی ہو، یہ نہیں. اب دیکھیے ہر انسان دوسرے کے بارے میں ایسا سوچتا ہے، کسی اچھے انسان کو دیکھا میں بھی تو تمہارے جیسا ہوں. خیر وہ صحابہ نے کہا ان سے کہ میں نے تو ایسا کوئی عمل آپ کے اندر نہیں دیکھا. پھر کیا وہ بات ہے، یعنی آپ پڑھتے ہیں تہجد، میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی ساری نمازیں اچھے سے ادا کی، میں نے بھی کیا. خیر جو بھی معمول آپ کے میرا بھی وہی معمول ہے. تو ڈفرینشیشن کہاں پر ہے ہمارے بیچ، کیا ہے، کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہ صحابہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ صحابہ ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے تھے جو نعوذ باللہ جہنم کا راستہ دکھائے. تو انہوں نے کہا کہ بس ایک یہ چیز ہے کہ میں کبھی کسی سے ناراض نہیں رہتا ہوں، یا میں اپنے دل میں کسی کے لیے ناراضگی نہیں رکھتا ہوں، اور میں جو ہے وہ تو دیکھیے کہ کوشش کرتے. حالانکہ دیکھیے کسی کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان داخل کریں گے یہ چیزیں انشاءاللہ آ جائے گی. ایمان آئے گا آپ کے اندر تو یہ چیزیں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ کہ کو معاف کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اب آگے جو آیت میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ٹھیک ہے انٹری ہو گئی بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نہر سے نکال کر انٹری کر دیا، اور جیسے داخل ہوں گے جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا کلمہ وہ کیا کہیں گے، وہ کون سا لفظ ہوگا جو سب سے پہلے جنتی کہیں گے؟ وقالو، اور وہ کس کی چل رہی ہے؟ جنتیوں کے. چلو ٹھیک ہے بھائی، وہ کیا کہیں گے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. کتنی پیاری دعا ہے اگر آپ اس کو اپنی دعا میں شامل کر لیں. دیکھیے جنتی جنت میں داخل ہو گیا تو اپنی بڑائی نہیں مان رہا ہے، او میں نے بہت اچھے کام کیے میں جنت میں آ گیا، دیکھو دیکھو بھائی میں جنت میں آ گیا. نہیں، وہاں پہنچ کر الحمدللہ کہہ رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جنت میں انٹری اللہ کی رحمت سے مجھے ملی ہے، تو یہ ناشکری ہوگی کہ اگر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، اور یہ بہت بڑی ناشکری ہو جائے گی پھر، ہے نا. دیکھیے بندے مومن کی ڈکشنری میں نا یہ چند الفاظ ہوتے ہیں، وہ لغوی باتیں نہیں کرتا ہے، بیکار کی باتیں نہیں کرتا ہے، وہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، یا پھر آپ کہیں جزاک اللہ خیرہ، یہی چند الفاظ اس کی ڈکشنری میں ہوتے ہیں جو بندے مومن جو ہے کثرت سے اپنی زبان پر اس کو رکھتا ہے. یہ پہچان ہے ایک بندے مومن کی. یوں نہیں کہ بس لوگ بیکار باتوں میں لگے تو بھائی چلو میں بھی ان کے ساتھ ٹائم پاس کر لوں، نہیں بالکل نہیں. کیونکہ دیکھیے اس چیز کو ہم نے پڑھا ہے کہ کتنی ایسی آیتیں ہیں جو جہنمیوں کی حسد کی طرح اشارہ کرتی ہے. کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میں رسول کی بات مان لیتا، کاش میں دوست اچھے بناتا، کاش میں کسی کو اللہ کے ساتھ نہ پکارتا، کاش کاش کاش. ایسے تقریباً 9 سے 10 کچھ آپ کو حسرتیں ملیں گی
کہ کاش میں دنیا میں ایسا کر لیتا. چلے بھائی ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں اگر کوئی حسرت کر رہا ہے لیکن جنتی بھی حسرت کرے گا وہاں جنت میں بیٹھ کر. اور وہ کیا ہے کہ کاش دنیا میں ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزارتا. یعنی میں نے تھوڑی سی دنیا میں کبھی کبھی مصروفیت کی وجہ سے میں اللہ کی تسبیحات نہ کر سکا, میں اللہ کی یاد نہ نکال سکا, اس پر اس کو افسوس ہوگا. اللہ کی تسبیحات اس کے احکامات کو ماننے کے باوجود بھی وہ یہ حسرت کرے گا. تو دیکھیے میں وہی سوچتی ہوں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آگے کی اتنی غیب کی بات اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اب امت کو دے دی ہے. کیوں اپنے بندوں تک پہنچایا؟ اس لیے نا کہ بندہ ابھی جو ہے وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. ابھی بھی اگر وہ ایسی کچھ کام میں لگا ہے جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. دیکھیں اللہ کی یاد کرنا بس یہی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے تسبیح کے دانے سرکاتے رہیں, یہی نہیں ہوتا ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کے موجودگی کو محسوس کریں, ہر کام میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے. آپ ثبوت دیں اس چیز کا چلتے پھرتے کہ ہاں واقعی آپ اللہ والے ہیں, یا واقعی احکامات کو یاد رکھیں کہ اس نے کیا کرنے کو کہا ہے کیا نہیں, اس طریقے سے. اچھا یہ بھی جیسے کہ وہ جو صحابہ کی بات چل رہی تھی کہ بھائی میں نے آپ کو خود سے الگ نہیں پایا, بالکل یہی اعمال میرے بھی ہیں. آج کچھ لوگوں کا پتہ ہے دینداروں کے تعلق سے یہی تھاٹ ہے, انہیں ایسا لگتا ہے اچھا یہ دائی دین ہے یا پھر یہ یعنی کہ دیندار ہے تو نہ جانے ان کے ساتھ الگ ہی کچھ معاملہ ہوتا ہوگا. جیسے کچھ لوگوں نے شخصیت پرستی میں کچھ لوگ جو پڑ گئے ہیں, ولیوں کو پکارنے لگے ہیں یا پیروں کو پکارنے لگے یا شخصیتوں کو پکارنے لگے, تو ان کے ذہن میں یہ تھاٹ ہے کہ یہ اللہ والے, دیٹ مینس ان کے ساتھ کچھ الگ ہی معاملہ ہوتا ہوگا. بھائی شاید ان کے اکیلے میں پر لگ جاتے ہوئیں گے, انہیں تو کوئی جو ہے وہ کچھ سپورٹ ملتا ہوگا کچھ الگ سے, یا اس طریقے سے یہ تھاٹ ہے لوگوں کی. حالانکہ دیکھیے اللہ کی نظر میں سارے بندے ایک جیسے, ہر وہ بندہ اللہ کو محبوب ہے جو اللہ کے حکم کو مانے. آپ بھی اللہ کی مقبول بننا چاہتی ہیں, اس کی چہیتی بننا چاہتی, بس اس کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ چیز آپ کو عطا کریں گے جس کا وعدہ اس نے کیا ہے آپ سے. تو کوشش کریں اس دنیا میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, شکر ادا کرے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق دی ہے. دیکھیے جس انسان کے زبان پر یہ کلمات ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آخرت میں یا مرتے وقت بھی اس کی زبان پہ وہ کلمات ہوں گے نا. اکثر اس چیز کو ایکسپیرینس کیا گیا ہے, ان کو جس چیز کی ہیبٹ ہوتی ہے نا مرتے وقت بھی وہ چیز اس کے معلوم زبان پہ ہوتا ہے. ایک ایسی کیس کسی نے شیئر کیا تھا مجھ سے کہ ایک شخص تھا, وہ بولتے نا کہ سامان کیری کرتے ہیں, دین اس کو وہ ان کا کاؤنٹنگ کا کام تھا, کاؤنٹ کر سامان اس کو لوڈ کرتے تھے اور اس کو سب پہنچاتے تھے. ان کی اب وہ کاؤنٹ کر رہے ان کی ہیبٹ اتنی ہو گئی تھی کہ جب انہیں موت آئی نا اس وقت بھی ان کے زبان سے یعنی کچھ آوازیں آ رہی تھی. تو ایک شخص نے قریب جا کر سنا کہ بھائی دیکھیں یہ کیا اپنے زبان سے کیا کلمات یہ نکال رہے ہیں. تو انہوں نے سنا کہ وہ بس کاؤنٹنگ ہی کر رہے ہیں, 1 2 3 4 اس طریقے سے. سوچئے اب ذرا. تو جو انسان یعنی کہ اپنی زبان کو یعنی کہ بالکل ہر وقت اللہ کی تسبیحات سے اور یہ بالکل یعنی سمجھیے آپ کی دیکھیے ہم بولتے کم ہے, زیادہ تر خاموش جو انسان رہتا ہے تو کوشش کریں کہ خاموش بھی رہے تو آپ کی زبان آپ کا دل اللہ کی تسبیحات میں مصروف رہے. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ کرے, خیر کی ہمیں موت دے, یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. خاتمہ بالخیر کر, موت ہماری جو ہے وہ خیر پر دے, ایمان پر موت ہمیں دے, عافیت والی موت دے. دیکھیے عافیت والی زندگی جب مانگتا ہے انسان تو موت بھی اس کو عافیت والی مانگنی چاہیے کہ اللہ عافیت والی موت عطا کر انشاءاللہ, آمین یا ربی. اوکے, اور یہ دعا اپنی دعا میں شامل کرے. کہاں سے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سبحان اللہ, شکر کس بات کا وہ جنتی ادا کر رہا ہے کہ اللہ کا تمام شکر اس اللہ اس نے راستہ سجھا دیا ہمیں. یہ کون سا راستہ؟ یہ اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ یعنی کہ
یہ جو جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے یہ اللہ نے ہمیں سجھایا. دیکھیے وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی کریڈٹ دیا جا رہا ہے. وما کننا، اور نہیں ہم تھے کہ خود راستہ پا لیتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو. کتنی پیاری بات ہے. کبھی دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی تو یہ کہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اپنے اوپر نہ اترائے کبھی کہ بھائی میں نہ چاہتی تو یہ کام نہ ہوتا، میں نے کیا نہیں، کبھی نہ کہیں ایسا. اللہ کی توفیق سے مجھے یہ کام کرنے ملا ہے، یا اللہ نے توفیق دیا تو میں نیکی کر پائی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ضرور کہا کرے. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں تھی جو مجھ سے یہ کام کروا لیتی. اور کس چیز کی تصدیق کریں گے وہاں پر جنتی؟ ایک تو وہ ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی. اور دیکھیے جو انسان اللہ کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے نہیں دیتے ہیں. اور مزید وہ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس، یقیناً آئے تھے رسول، ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق سے بھرپور یہ کلام لے کر. سبحان اللہ. یہاں تعریف کی جا رہی ہے قرآن کی. یہ قرآن حق کا راستہ آپ کو دکھاتی ہے. یہ وہ میپ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچائے گی. آپ اس میپ کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھٹکنے نہیں دیں گے. اور ٹھیک ہے چلیے انہوں نے اس چیز کی گواہی دے دی، بالکل انٹری کی انہوں نے جنت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کیا، اور اس چیز کا پورا کریڈٹ انہوں نے وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا. کون یہ دے گا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ دیکھیں جو دنیا میں اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ جنت تمہاری ہے، وارث بنائے گئے تم جس کے. کیوں یہ جنت کی وراثت وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتی کو دیں گے؟ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس لیے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. سنیں یہاں پر دیکھیے کہ خوشخبری کب دی جا رہی ہے؟ جنت میں انٹری ہونے کے بعد یہاں پہ ویلکم کیا جا رہا ہے کہ لو بھائی اب یہ جنت کا حصہ، یہ جنت، یہ باغ، اس کا وارث تمہیں بنا دیا گیا ہے تمہارے اعمال کے بیس پہ. اب اس کو کلیئر کریں آپ. دیکھیں انٹری تو اللہ کی رحمت سے ہوگی، لیکن جنت کے اندر کے جو درجات آپ کو اسٹیجز جو وہاں پر ملیں گے، کس کو کتنی بڑی باغ دینا ہے، کس کو کتنا بڑا جنت دینا ہے، کس کو کون سے لیول کا جنت دینا ہے، یہ انسان کے اعمال پر ہوگی. آپ یہ کہہ لیں کہ انٹری تو اللہ کی رحمت سے ہو گئی، لیکن وہاں پہ جو گھر آپ کو جنت کے اندر ملے گا وہ جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ دنیا میں ہم جب گھر بناتے ہیں اس میں اینٹیں لگتی ہیں، ریت لگتے ہیں، سیمنٹ لگتے ہیں، ٹائلز لگتے ہیں، اور سریا لگتا ہے، جو کچھ بھی مٹیریل لگتا ہے آپ کہیں یہ سریا، یہ اینٹیں، یہ ریت، یہ آپ کے اعمال ہوں گے جو وہاں پہ جو مٹیریل کی صورت میں اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ فرشتے لے جا کر وہاں ہمارے لیے گھر تیار کر رہے ہیں. سوچیں کتنی غیب کی بات ہے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا. کتنی ضرورت ہے آج انسانوں کو قرآن کے ذریعے اللہ کا تعارف کروانا. آج انسان ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن بھائی ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے انٹری ہو بھی گئی اور آپ نے یہاں سے کوئی مٹیریل وہاں نہیں بھیجا تو گھر کیا ملے گا آپ کو؟ خالی میدان میں ایسی کوئی رہ سکتا ہے بالکل اوپنلی؟ تو اس حساب سے اعمال کر رہے ہیں اچھے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے جمع کر رہے ہیں وہاں پر، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے بہت آسانی رکھی اپنے بندوں کے لیے. پیچھے بتا دیا اللہ نے نا، لا نکلف نفسا الا وسعها. آج جو یہ کہتا ہے نہیں بھائی میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتی، بہت مشکل ہے، تو بھائی اگر تم کو سمجھنا ہی نہیں ہوتا تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تم تک یہ میسج ہی پہنچاتے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے اس کو آسان کیا ہے. سمجھنے کے اعتبار سے، اس کو عمل کے اعتبار سے انسان کون ہوتا ہے اس کو مشکل بتانے والا؟ نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو دیٹ مینس اس آیت کا وہ تکذیب ہو رہا ہے، اس آیت کا انکار کر رہا ہے، وہ جھٹلا رہا ہے اس آیت کو. اللہ کا وعدہ ہے، کوشش دیکھتے دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، رزلٹ کی فکر آپ نہ کریں. اور اتنے جو ہے آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے
आराफ की बातें आगे आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग आयतें कि होगा क्या। चलो भाई, जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए, बाकी लोगों का क्या होगा, तो इंशाल्लाह हम अगले आयत में देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह मैं तुझसे नफ़े बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। आमीन। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। अल्लाह मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज़्क़ कुशादा कर रखना। अल्लाह मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिज़्क़ तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे क़नाअत और बरकत अता फरमा और मुझे हर गायब होने वाली चीज़ का बदला भलाई के साथ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। ऐ अल्लाह इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।